الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو چیزیں مجھے معلوم ہیں تو تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ جناب محمد رسول اللہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ اشارہ کر رہے ہیں جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں دنیا میں ہونے والے ایسے کام کی طرف جو کام دلچسپی والے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں وہ گھاٹے میں ڈالنے والے، آخرت میں وہ گڈھے میں گرانے والے۔ دنیا میں بہت سارے کام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کام اچھے نہیں۔ دنیا میں آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے، خلوص للہیت کے جیسا کام کرتا ہے، لیکن اندر للہیت نہیں ہوتی۔ مجاہد ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، اور جہاد کرتے کرتے اس نے اپنی جان دے دی ہے، لیکن دل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہے، وہ آدمی صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے جہاد کر رہا ہے، اپنا کمال دکھانے کے لیے جہاد کر رہا ہے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ تو جان بھی دے دی مگر اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ہوئی۔ یہ بڑی گھبرانے والی بات ہے کہ جان بھی چلی گئی اور اللہ نے قبول بھی نہیں کیا۔ یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی بات ہے۔ نیک کام کرنے والا، پیسے بہت ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، یتیموں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، محتاجوں کو دے رہا ہے، پڑوسیوں کو دے رہا ہے، بیواؤں کو دے رہا ہے، مدرسوں کو دے رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، اور دنیا بھر کے رفاہی کام کر رہا ہے، بہت پیسے ہیں کر رہا ہے، لیکن مال بھی خرچ ہو گیا، دل کے اندر خلوص تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ مال خرچ کرنا چاہتا ہے بندہ تو شیطان حملہ کرتا ہے اس پر۔ کیا حملہ کرتا ہے؟ کہ کسی کو دکھا کر کے دو، دیکھو فلاں کے پاس بھی تو تمہارے پڑوس میں مال ہے، وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، تھوڑا اس کو دکھا کر کے دو۔ اکیلے میں خرچ کرو گے پتہ ہی نہیں چلے گا، اب مسجد میں اعلان کروا دو کہ فلاں صاحب نے 2 کروڑ روپے دیے ہیں اور فلاں صاحب نے 10 کروڑ کی مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے، تھوڑا مائک میں اعلان کروا دو۔ یہ شیطان نفس کو کہتا رہتا ہے، اور نفس ویسا ہی کرتا ہے جیسا حکم دیا اس کو نفس نے۔ انسان ویسا ہی کرتا ہے جیسا نفس نے اسے حکم دیا ہے۔ تو دشمن نفس بھی ہے اور دشمن شیطان بھی ہے۔ یہ نفس اور شیطان دونوں ایسے دشمن ہیں کہ جو دونوں نیک عمل کو برا کر دیتے ہیں۔ مال بھی سارا کا سارا چلا گیا اور خلوص للہیت ہے نہیں، اللہ کے یہاں گیا ہی نہیں، اللہ کے یہاں پہنچا ہی نہیں مال۔ آدمی ہے
بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، دین کی باتیں بتا رہا ہے، اندر خلوص للہیت ہے ہی نہیں. اندر یہ ہے کہ لوگ مجھ کو کہیں گے کہ بہت بڑا مقرر ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں گے کہ بہت اچھا قاری ہے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے. شہرت ہوگی میری. جیسے شہرت کا ارادہ ہو گیا ویسے کی ہوئی تقریریں بیکار ہو گئی. یہ اندر سے نکلی نہیں تھی، خلوص اور للہیت کے ساتھ وارد نہیں ہوئی تھی، باہر نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے یہاں وہ پہنچی نہیں. وہ کہاں چلی گئی؟ وہ نفس کے نام چلی گئی. نفس نے کہا تھا یوں کرو اور نفس نے کہا تھا یوں کرو، نفس کے نام چلی گئی، نفس کے نام چلی گئی. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں پہنچی نہیں تقریر. قاری صاحب کی قرأت بھی اللہ کے یہاں نہیں پہنچی، مولانا صاحب کی تقریر بھی اللہ کے یہاں نہیں پہنچی، مقرر صاحب کی تقریر بھی اللہ کے یہاں نہیں پہنچی. کوئی خطاب اور بیان اللہ کے پاس نہیں پہنچا. جب کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچا تو کیا ملے گا اللہ کے یہاں؟ جتنے غیر مخلصین ہیں اس دنیا میں ان سب کے لیے جہنم تیار ہے. اللہ تعالیٰ مالدار کو کہیں گے کہ تمہیں کہہ دیا گیا بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، بڑا مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں خرچ کرتا ہے، تو تجھے وہی مل گئی تعریف، شہرت کی تعریف تمہیں وہی مل گئی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا، پیر پکڑ کے فرشتے جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جا کر کے ڈال دیں. مجاہد جس نے دکھاوے کا ارادہ کیا تھا خلوص نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دین کا کام کرنے والا عالم، فاضل، قاری، عالم، سب کو اگر خلوص کے ساتھ بندے کو دین کی باتیں نہیں بتائی ہیں تو منہ کے بل جہنم کے میں گھسیٹ کر کے اور پھینک دیا جائے گا. کیا فائدہ بھائی؟ اس دنیا میں اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ ذرا اللہ کی طرف تو ہو جائیں، ذرا اللہ کی طرف تو ہو جائیں. قیامت میں یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے آئے سب نے خلوص اور للہیت کا حکم دیا، اور اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. نہیں حکم دیے گئے وہ مگر کہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس حالت میں کہ وہ اپنے عقیدے کو سیدھا رکھنے والے ہیں، اپنی عبادت کو سیدھا رکھنے والے، خالص رکھنے والے، پیور رکھنے والے. جیسے دودھ میں اگر پانی نہیں ملا ہوا ہے تو وہ پیور دودھ ہے، اور شہد میں اگر شکر نہیں ملا ہے تو وہ پیور شہد ہے. تو اسی طرح سے اگر ریاکاری نہیں ملی ہے تو عمل خالص ہے. تو نبیوں کو یہی حکم ہوا ہے کہ نیک عمل کریں اور خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی یہی حکم ہوا ہے کہ ہم نیک عمل کریں اور اللہ کے لیے کریں، غیر اللہ کے لیے نہ کریں. روزہ رکھیں اللہ کے ڈر سے. اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ آزو بازو والا دیکھے گا اس لیے لمبا رکوع کر لیا، لمبا سجدہ کر لیا. نہیں، وہ جتنا لمبا کیا ہے وہ سب عمل میں ملاوٹ ہے، اور وہ ملاوٹ قابل قبول نہیں ہے. ریا کو پوشیدہ شرک کہا گیا ہے، پوشیدہ شرک ہے ریا. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں. اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم کو اپنے چھوٹے بڑے سارے عمل کو اللہ کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور اپنے دل میں، دل کی گہرائی میں اللہ کا استحضار کرنا چاہیے. کبھی ریاکاری ہو گئی تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے.
بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم کبھی گناہ میں لگتے ہیں، یہ بھی ہمارے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں، ایک طرف نیکی اور ایک طرف گناہ۔ ہم کبھی حب مال میں لگ جاتے ہیں، مال کی محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کی محبت گھٹ جاتی ہے، تو اس سے بھی اعمال ہمارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ہم بدعات میں لگ جاتے ہیں، سنت کو چھوڑ کر کے بدعات میں لگ جاتے ہیں، پیر صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا، قبر پہ جا کر کے سجدہ کرنا شروع کرتے ہیں، قبر پہ جا کر مرادیں مانگنا شروع کرتے ہیں، اور غیر اللہ سے سوچتے ہیں کام بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دین میں نہیں ہیں، یہ بدعت ہیں، بدعت کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ ہر وہ کام جو دین سمجھ کے کیا جائے اور دین نہ ہو، وہ دین میں اضافہ ہے۔ دین میں اضافہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم رمضان جیسے مہینے میں جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کو ایسی عبادت کہا گیا ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری نہیں گھستی ہے۔ اکیلے رہتے ہیں تب بھی ہم پانی نہیں پیتے ہیں، شربت نہیں پیتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے بھی ہوتے ہیں تو ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، شربت نہیں پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اکیلے میں جا کر کے شربت پی لیا، پیاس لگ رہی ہے، تو روزہ ہوگا اس کا؟ نہیں، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جہاں ریاکاری ملایا تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر بھوکا رہا، اکیلے میں بھوکا رہا تو اللہ کے ڈر سے، اور سب کے سامنے بھوکا رہا اللہ کے ڈر سے، تو یہ مخلصانہ عبادت ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں گھستی ہے۔ اس لیے ہم روزوں کا بہت اہتمام کریں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پیر کا بھی ہے، روزہ خیالات کا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے روزے کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے، اور روزے کو صاف رکھنا ہے گناہوں سے، آنکھوں کی گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے، زبان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے روزے کو خالص رکھنا ہے۔ تب اللہ کے یہاں روزہ قیمتی ہو جائے گا۔ نماز کو خالص رکھنا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ہو جائے گی۔ اگر روزہ ہمارا قیمتی نہیں ہوا اور سجدہ ہمارا قیمتی نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم کہیں کے نہ رہ جائیں گے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دیں گی۔ سجدہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے؟ تہجد پڑھ رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ تسبیح پڑھ رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ خرچ کر رہے ہیں تو چھپا کے خرچ کریں، کسی کو نہ بتائیں کہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ دائیں طرف خرچ کریں تو بائیں طرف والے کو پتہ نہ چلے کیا خرچ کیا ہے اس بندے نے اور کس کو دیا ہے اس بندے نے، تو یہ مال اللہ کے لیے پہنچے گا، ہاتھ سے اللہ کے لیے جائے گا۔ قربانی میں بندہ جانور ذبح کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قومی لأضحیتی کی، اپنی قربانی کے سامنے کھڑی رہو، فإن أول قطرة يغفر بها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اسی سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، مغفرت ہو جاتی ہے، اسی سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ خلوص اور للہیت کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی یوں کہے کہ ہم نے 70 بھینسیں ذبح کی ہیں اور 78 گائے ذبح کی ہے اور اتنے کروڑ لوگوں اتنے کروڑ بکرے ذبح کیے ہیں اور اتنے ہم نے بانٹے، سب یہی رہ گیا، پہنچا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، پیسہ بھی چلا گیا، گوشت بھی چلا گیا اور اللہ کے یہاں پہنچا ہی نہیں۔ اللہ کے یہاں وہی عمل پہنچتا ہے جس میں للہیت ہوتی ہے، اور جس میں للہیت نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال میں للہیت کو سوچنا چاہیے اور
خلوص کو قائم رکھنا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے، اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور فکر کر کے ریاکاری کو، مکاری کو، دکھاوا کو، کبر کو، گھمنڈ کو، سب کو نکال دینا چاہیے۔ تب یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، خلوص الہیت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی محبت زیادہ سے زیادہ عنایت فرمائے، اپنے رسول کی محبت زیادہ سے زیادہ عنایت فرمائے، آخرت کی طرف توجہ ہمیں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔